بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے کہ مکتب کا نصاب کیسا ہونا چاہیے؟ دیکھیے، جہاں تک نصاب کی بات ہے تو میرا ماننا تو یہ ہے کہ بہترین تعلیم میں، بہترین تدریس میں جتنا نصاب کا دخل ہوتا ہے اس سے زیادہ استاد کی اہمیت ہوتی ہے۔ جو اچھا استاد ہوتا ہے وہ بغدادی قاعدے سے بھی بچوں کو بہتر سے بہتر قرآن پڑھنا سکھا دے گا، وہ یسرن القرآن سے بھی سکھا دے گا، وہ نورانی قاعدہ سے بھی سکھا دے گا، اور وہ دینیات وغیرہ مختلف اور کتابوں کے ذریعے سے بھی بچوں کو اچھا قرآن پڑھنے پر قادر بنا دے گا۔ لیکن اگر استاد کمزور، استاد کے پاس صلاحیت نہیں ہے، یا پھر یہ کہ صلاحیت ہے اور اپنی صلاحیت کو بچوں میں منتقل کرنے کا ہنر نہیں ہے، تو عام طور پہ یہ استاد اچھے سے اچھا نصاب لے کر بھی بچوں کو ناکارہ ہی بناتا ہے۔ اس وجہ سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھنے کی ہے کہ معیاری استاد کا انتخاب یہ زیادہ اہم ہے نصاب کے انتخاب کے مقابلے میں۔ لیکن چونکہ سوال نصاب سے متعلق ہے، اس لیے ایک اور بات یہاں عرض کرنا مناسب ہے کہ نصاب میں دو طرح کا نظام ہونا ضروری ہے۔ ایک یہ ہے کہ وہ نصاب ہمارے اکابر کے نہج سے جڑا ہوا رہے، دوسرے یہ ہے کہ وہ نفسیاتی تقاضوں کو پورا کرنے والا رہے۔ نفسیاتی تقاضوں سے مراد کیا ہے؟ دیکھیے، اس وقت ہمارے بچوں کو دیکھنے کے معاملے میں جو عادت پڑی ہوئی ہے، وہ عادت کا خیال رکھنا اور اس مناسبت کا لحاظ رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ مثلا آپ کو معلوم ہے کہ جس کو مرغن غذا کھانے کی عادت ہوتی ہے تو سادی غذا عام طور پہ اس کو نہیں چلتی، کیونکہ زبان کے ذائقے کی ایک عادت ہوتی ہے، وہ اپنی عادت کے خلاف زبان آسانی کے ساتھ قبول نہیں کرتی۔ یہاں سے لوگ عرب چلے جاتے ہیں اور وہاں پھیکا کھاتے ہیں تو ان کو کھایا ہی نہیں جاتا، حالانکہ بہت مہنگے مہنگے ڈشز وہاں کے ہوتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں یہاں کی دال چٹنی وہ مزیدار لگ جاتی ہے۔ تو زبان کا ایک ذائقہ ہے اور ذائقے کی ایک عادت ہے۔ ایسے ہی ہاتھ کا ایک ذائقہ ہوتا ہے کہ جس کو نرم اور ملائم کپڑے کے پہننے کی اور اس کو چھونے کی عادت ہوتی ہے۔ کپڑے کے اندر تھوڑی سی بھی سختی آتی ہے تو ان کے لیے وہ کپڑا پہننا دشوار ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کو عمدہ خوشبوئیں سونگھنے کی عادت ہے، جو لوگ عمدہ خوشبوؤں کے اندر بسے رہنے کے عادی ہیں، اگر کوئی کیمیکل والی خوشبو ان کے سامنے لائی جاتی ہے تو اس سے ان کو تنفر پیدا ہو جاتا ہے۔ تو جیسے ناک کی ایک عادت ہے، زبان کی ایک عادت ہے، اور جیسے چھونے کی ایک عادت ہے، ایسے ہی جیسے سننے کی ایک عادت ہے۔ جو لوگ عام طور پہ عرب کے قراء کو سننے کے عادی ہیں، وہ عجم کے قراء سے ایک طرح کا بعد محسوس کرتے ہیں۔ تو کان کی ایک عادت ہے، ایسے ہی آنکھ کی ایک عادت ہوتی ہے۔ مثلا آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کو معلوم ہے کہ پہلے بلیک اینڈ وائٹ ٹی ویاں آیا کرتی تھی، موبائل فون کے اندر اسکرین بلیک اینڈ وائٹ ہوتا تھا، لیکن اس سے ترقی ہوتے ہوتے اب سارے اسکرین کلرفل آنے لگے، کلر ٹی وی آ گئی، اسکرین کلرفل آنے لگے، اور بچے بڑے سب یہ کلرفل اسکرین دیکھنے کے عادی ہو گئے۔ اب اگر کہیں آپ دیکھیں کہ بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی چل رہا ہو، یا پرانے زمانے کا موبائل کوئی استعمال کر رہے ہوں اور اس کے اندر وہی پرانا والا بلو کلر کا اسکرین اس کے اندر آ رہا ہو، تو عام طور پہ اس کے دیکھنے سے کسی کو دلچسپی نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے کہ اب آنکھ ملٹی کلر کو اور ایک سے اعلیٰ ایک کلرز کو دیکھنے کی اتنی عادی ہو گئی ہے کہ بلیک اینڈ وائٹ کو آنکھ قبول کرنے کے لیے ابھی تیار نہیں ہے۔ ایسے ہی آپ سمجھ لیں کہ جب آنکھ ملٹی کلر کو اتنا دیکھ رہی ہے اور ملٹی کلر ہی کو اسکول کے نصاب میں آنکھ پڑھ رہی، تو ایسے ماحول میں اگر ہم بچوں کو نصاب بلیک اینڈ وائٹ کلر کا دیں گے تو جب تک استاد کی چھڑی سر پر ہوگی اور استاد کی آواز جب تک کان میں رہے گی، اس وقت تک تو بچے مجبوراً اس کو پڑھیں گے، لیکن بچے نفسیاتی طور پر اس کتاب کی طرف مائل نہیں ہو سکیں گے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ بلیک اینڈ وائٹ ان کی عادت کے خلاف رنگ ہو گیا ہے۔ اب اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جیسی کتابیں وہ اپنے اسکولز میں دیکھ رہے ہیں، جیسے ہورڈنگ بورڈز وہ راستوں میں دیکھ رہے ہیں، جیسے کلرز وہ اپنے فون اور اسکرینوں کے اوپر دیکھ رہے ہیں، آپ کو مکتب کے نصاب میں بھی ایسی کتاب رکھنا چاہیے جس کے اندر اس نفسیات کا لحاظ کر کے ملٹی کلر پرنٹنگ اس کی ہوئی ہو۔
یہ ایک نفسیاتی تقاضا ہے، ایک بات تو یہ۔ دوسرے، نصاب ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں کم وقت میں بچوں کو زیادہ سے زیادہ دینے کی کوشش کی گئی ہو۔ اگر بچوں سے وقت تو زیادہ لیا جائے لیکن ان کو کم دیا جائے اس میں، تو اس کے نتیجے میں بچے مہینہ 2 مہینے 6 مہینے مکتب کو آئیں گے اور اس کے بعد پھر وہ غائب ہو جائیں گے۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ نصاب ایسا ہو جس میں کم وقت میں زیادہ مواد بچوں کو فراہم کرنے کا سسٹم بنایا گیا ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ کتاب میں لیسن پلان پراپر طریقے سے کیا گیا ہو، یعنی یہ سسٹم بنایا گیا ہو کہ بچے کو کتنے دن میں کتنا پڑھنا چاہیے۔ اردو میں اس کو مقدار خواندگی کہتے ہیں۔ مقدار خواندگی ڈیسائیڈ ہونا چاہیے۔ اگر مقدار خواندگی ڈیسائیڈ نہ ہو تو بہت سی مرتبہ 2 3 تختیوں کے لیے بچوں کو 5 6 مہینے کا وقت لگ جاتا ہے۔ نہ استاد کے اوپر اس کا کوئی بوجھ ہوتا ہے، اس کی کوئی فکر ہوتی ہے، اور نہ ہی طالب علم اس سے فکر مند ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قاعدہ ختم ہونے تک یا ایک آدھ پارہ پڑھنے تک وہ مکتب سے نکلنے کا وقت ان کا آ جاتا ہے، پھر وہ نکل کر کے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ پورے نصاب کو لیسن پلان کے ذریعے سے مرتب کیا گیا ہو کہ بچے کو 1 مہینے میں کتنا قواعد تجوید پڑھنا چاہیے، نورانی قاعدہ وغیرہ پڑھنا چاہیے، اور دینیات کا کتنا حصہ 1 مہینے میں بچے کو پڑھنا چاہیے۔ یہ لیسن پلان پراپر طریقے کے ساتھ ہوگا تبھی جا کر کے بچہ بر وقت قاعدہ ختم کرے گا، بر وقت قرآن شروع کرے گا، بر وقت قرآن کا ختم کرے گا۔ ورنہ مکتب میں موجود چند ذہین بچے آگے نکل جائیں گے اور کمزور بچے اتنا پیچھے رہ جائیں گے کہ پھر ان کا تو کوئی پرسان حال ہی نہیں ہوگا۔ ایسے ہی بچوں کے عمر کا لحاظ کر کے اس نصاب کو مرتب کیا گیا ہو۔ نصاب کے اندر تعلیم کے ساتھ تربیت کا نظام بھی بنایا گیا ہو۔ نصاب میں ضروری تمام باتوں کو ایڈ کیا گیا ہو کہ جتنی ضروری چیزیں ہیں بچے کی تعلیم کے لیے، اس کی ذہن سازی کے لیے، اس کے عقائد کے لیے، اس کی اٹھنے بیٹھنے اور روزمرہ کی زندگی کے لیے، قرآن پاک کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں بچوں کو دینیات کے ذریعے دی جا رہی ہو۔ نصاب کا ایسا انتخاب کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اب اس کے لیے آپ کا اختیار ہے، چاہے تو ان امور پر کھرا اترنے والا نصاب ادارہ وفاق المکاتب کا نصاب ہے، آپ اس کو لے کر کے دیکھیں۔ دینیات ممبئی کا نصاب بھی بہت سارے مکاتب میں چلتا ہے اور اچھے نتائج ہیں، اس کو بھی آپ لے کر کے دیکھیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اپنا نصاب بنا لیں اور ان امور پر اس کو مرتب کر لیں تو ویسا بھی ہو سکتا ہے۔ دینیات اصل نہیں ہے، دین اصل ہے، دین مقصود ہے۔ اس وجہ سے اس مقصود کو حاصل کرنے کے لیے جو بھی راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے، مگر جو مارکیٹ میں تیار ہے اس سے استفادہ کر لینا عام طور پہ آسان ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ایسے نصاب کا اہتمام کرنا یہ مکاتب کے لیے زیادہ اہم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بھی نصاب ہوگا، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، اس نصاب کے ساتھ استاد کی بڑی اہمیت ہوتی۔ استاد کو اس نصاب کے طریقے تعلیم کے، طریقے تدریس کے مطابق پڑھانے کا پابند ہونا چاہیے۔ عام طور پر اسی وقت صحیح نتیجہ آتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ نصاب کے جو مرتبین ہیں وہ اس نصاب کے پڑھانے کا جو طریقہ بتلاتے ہیں، اساتذہ اس نصاب کو لے کر کے اپنے طریقے کے ساتھ وہ پڑھانا چاہتے ہیں، اس کا نتیجہ صحیح نہیں نکلتا تو پھر نصاب کو غلط قرار دیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے مرتبین جو ہوتے ہیں نصاب کے، ان کی ہدایات کے مطابق نصاب کو پڑھانے کا اہتمام اور تدریس کا اہتمام کیا جائے تو بڑے بہترین اور بڑے ہی پرمغز نتائج کے نکلنے کا امکان ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے۔